الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ نور پارہ 18 پارے کا یہ 8واں رکوع ہے اور سورت کا دوسرا رکوع ہے. اس رکوع میں 10 آیتیں ہیں. اس رکوع میں واقع افک پر مکمل بحث ہو رہی ہے. افک کے معنی جھوٹ، ایسا جھوٹ جس میں سچا جھوٹا ہو جائے اور جھوٹا سچا ہو جائے، بدل جائے ڈائریکشن. ایسے جھوٹ کو افکن سے تعبیر کیا گیا. ان آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اللہ نے خود اعلان کیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی تھیں مجھے احساس تھا کہ اللہ نبی کے ذریعے مجھے براءت کرے گا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیتیں نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اس رکوع میں حضرت عائشہ کی شان کے مطابق 10 امتیازی وصف آئے ہیں احادیث میں. کچھ یہاں بھی ہیں، کچھ حدیثوں میں ہیں. کوئی بھی ازواج مطہرات ہونے کے باوجود آپ کے مماثل نہیں ہے ان 10 چیزوں میں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی براءت میں اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ بھی 10 آیتیں. 10 آیتوں میں آپ کی براءت کا اعلان کیا. اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں. 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کے ضمن میں یہ پوری آیتیں نازل ہوئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایک ہودج لکڑی کا باکس جو اونٹ پر رکھا جاتا اور اس میں عورتیں سوار ہو جاتی ہیں پردے کی خاطر، دھوپ سے بچنے کے لیے، اس کو شغدف کہتے ہیں. اور اس وقت آپ کا بدن بھی بہت ہلکا پھلکا تھا، کم سن تھی، تو جب کہیں جانا ہوتا تو اس میں بیٹھتی اور بیٹھنے والے اٹھانے والے اٹھا کر رکھ دیتے. اعلان ہوا کہ جس کو جہاں جانا ہے اپنی حاجتیں پوری کر لو. بی بی عائشہ چلی گئی حاجت کے لیے، اور وہاں ان کا ایک ہار گلے میں نہیں ملا تو ڈھونڈنے میں لگ گئی. دیر ہو گئی، ادھر قافلے کا اعلان ہوا، جانے کا وقت ہوا، تب چلے گئے. اٹھا کر ہودج کو رکھ دیا. ان کو اٹھانے میں پتہ نہ چلا کہ اس میں ہے کوئی یا نہیں کوئی، وزن کم ہونے کی وجہ سے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، عقل و حواس کے ساتھ ایک چادر اوڑھ کے وہیں بیٹھ گئیں کہ جب نہیں ملیں گے تو ڈھونڈنے والے یہیں آئیں گے.
اگر یہاں وہاں جائیں گے تو ڈھونڈنے والوں کو مشکل ہوگی، وہیں ٹھہر گئی۔ پیچھے ایک صحابی تھے صفوان ابن المعطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ لشکر جہاں پڑاؤ ڈالتا، منزل سے گزرنے کے بعد کوئی گرا پڑا سامان ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، تو ان کا کام وہی تھا، پیچھے پیچھے آنا ان کا کام تھا ہر منزل۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک جسم ہے جو بیٹھے 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 تھک کے سو گئے۔ آپ نے حجاب سے پہلے آپ کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے پہچان لیا اور زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کو استرجاع کہتے ہیں، کسی پریشانی کی خبر پر یہ پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، اس سے مصیبت ہلکی ہو جاتی اور اجر بھی مل جاتا۔ تو جیسے انہوں نے استرجاع کیا، آواز کان میں پڑی، اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنا گھوڑا لے کے آئے یا اونٹ لے کے آئے، جو بھی سواری تھی بٹھا دیا۔ عام طور سے اونٹ ہی رہتا ہے عورتوں کے لیے، اونٹ پر لا کر بٹھا دیا اور لگام پکڑ کے پیدل پیدل چلے آئے۔ جب دوسری منزل پر بی بی عائشہ کو لے کر صفوان ابن المعطل پہنچتے ہیں تو جو منافقوں کا سردار تھا اس کو ایک موقع مل گیا زبان کھولنے کا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار، لیکن کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اس لیے اس کو مومنوں میں شمار کیا ہے اللہ نے۔ اس وقت اس نے چیمے گویاں شروع کر دیا، یعنی الزام لگایا، اور اس کے سننے والے جو لوگ تھے اس میں 3 صحابی، 2 بدری صحابی اور ایک خاتون، حسان ابن ثابت جو مداح رسول ہیں، جن کا عائشہ احترام کرتی تھی اس واقعے کے بعد بھی، کیوں رسول کی مدح کر رہا، اور بدری صحابی ہیں، اور دوسرے ہیں مستح، بدری صحابی یہ بھی ہیں۔ بدری صحابی کی شان بعد میں بتاؤں گا میں، کہ تمہاری مغفرت کر دیا اللہ نے، تم جو چاہے کرو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ ہر بدری صحابی کو۔ اور تیسرا نام ہے حمنہ بنت جہش، جو حضور کی سالی لگتی ہیں رشتے میں۔ آپ کی بیوی کا نام تھا زینب بنت جہش، اور یہ حمنہ بنت جہش ان کی بہن، تو سالی ہوئی۔ ان تینوں کو کوڑے مارے گئے ان آیتوں کے نزول کے بعد، تہمت کی سزا دی گئی۔ آگے آ رہا ہے، وہاں بتاؤں گا جس جگہ وہ آیت پہنچے گی۔ اس واقعے کو واقعے افک کہتے ہیں۔ اس میں بہت آسانی کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوا، پورا 1 مہینہ بی بی عائشہ روتی رہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کیا کہا جا رہا، میں تو اپنے گھر میں آ کے کام میں لگ گئی۔ 2-3 دن کے بعد اسی مستح کی ماں ام مستح حضرت عائشہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلیں۔ پہلے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتا تھا، تو قضائے حاجت کے لیے باہر۔ مستح کی والدہ ہیں ام مستح، وہ ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ اتفاق سے راستے میں ان کا پاؤں چادر میں پھسل کے انہوں گر پڑی، ان کی زبان سے نکلا تعیسہ مستح، مستح کی ہلاکت ہو۔ بی بی عائشہ نے سنا کہ ماں اپنے بیٹے کو بد دعا کر رہی ہے، تو کہا بہت بری بات کہا آپ نے، آپ کے گرنے سے آپ نے بیٹے کو بد دعا کیوں کیا؟ کہا بھولی، تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ تب انہوں نے تفصیل بتایا جو میں نے ابھی سنایا آپ کو۔ یہ تفصیل جب انہوں نے بتایا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میرا مرض تو دوگنا ہو گیا، اور گھر میں آنے کے بعد نہ کھانا کھایا جاتا نہ پانی پیا جاتا، اور میری آنکھوں میں نیند کا سرما تک نہیں لگا۔ نیند کا سرما یعنی نیند آئی نہیں، روتی رہی پورا 1 مہینہ۔ اور فرماتی ہے مجھے شک ہوا جب اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے تو پہلے کی طرح محبت کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بس خیریت پوچھتے، سلام کرتے، کیسی ہو پوچھتے، بس وہ جو پہلے کی طرح التفات تھا
اس میں کمی محسوس کرتی تھی. مجھے یہاں سے پریشانی ہوئی کہ حضور پاک میری طرف وہ التفات جو پہلے تھا، وہ توجہ جو پہلے تھی، وہ رغبت اور شوق جو پہلے تھا، وہ اب کیوں نہیں ہے. اس تجسس میں تھا، لیکن ام مستح کے بیان سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اصل یہ ہے. میں نے یہاں تک تمہید بتائی ہے تاکہ آگے بات سمجھ میں آئے. تفصیل تو میں اپنے موقع پر کروں گا. اب یہاں سے ہم بات شروع کریں گے کہ جو اللہ نے کہا ہے جاؤ بالعفق، یہ ہے کیا؟ تو اس لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ عفق ہے، یعنی جھوٹی افواہ پھیلانا. اگر جھوٹی افواہ پھیلائیں گے اور گواہیاں نہیں ملیں گی، 4 گواہ نہیں پیش کریں گے تو 80 کوڑے مار کھائیں گے، جس کا ذکر پیچھے آ گیا. اب اگر کوئی انسان گواہ رکھتا ہے تو بات کہے گا، ورنہ خاموش رہے گا. ورنہ اگر ایک آدمی برائی کرے گا 4 گواہوں کے بغیر الگ، تو برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اور برائی سنتے سنتے برائی کا ہلکا پن ہونا دماغ میں آ جاتا، جیسے ہمارے پاس آ جاتا. کہتے ہیں فلسطین میں 80 لوگ شہید ہو گئے. روز سنتے ہیں تو سنتے سنتے کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. روز آنا 50 مر رہے ہیں، 60 مر رہے ہیں، 80 مر رہے ہیں. ایک آدمی گھر کا مرے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے. کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا. کیوں؟ روز سننے سے. اس لیے اللہ نے کہا برائی کو وہیں دفع کر دو، پھیلاؤ مت اس کو. اگر آپ کے واٹس ایپ پہ بری خبریں آتی ہیں تو اس کو پھیلانا بھی شریک جرم ہونا ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے جو سنے وہ بیان کرے، تحقیق کرنا ضروری ہے. اب یہ تمہیدی باتیں سنیے، پھر موقع پر ہم وہ آیتیں جب آئیں گی تو اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے. ویسے یہ بہت طویل معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ جانا یقینی ہے، کیونکہ بخاری میں کئی صفحے ہیں. احادیث کی تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کے واسطے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، 1 دن کافی نہیں ہے. اتنا لمبی بحث ہے اس میں، اتنے ہزاروں مسائل ہیں اس کے اندر. یہاں سے آیت کے الفاظ شروع ہوتے ہیں ان الذین جاؤوا بالعفق، بے شک جو لوگ لائے ہیں واقع عفق کو. یہ طوفان جو لائے ہیں، یعنی ایک ایسا واقعہ لائے ہیں جس میں ایک سچا آدمی جھوٹا دکھائی دے رہا ہے اور جھوٹے لوگ سچے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ طوفان ہے برائی کا پھیلنا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ برائی پھیلے معاشرے میں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. معاشرے میں برائی نہیں پھیلنا، بری خبر کو پھیلانا بھی برائی میں شریک ہونا ہے. ان الذین جاؤ، بے شک جو لوگ آئے. جاؤ مانے آئے، لیکن جب جا کے ساتھ لفظ بے آ جائے، بے تو مانے لائے، آئے نہیں لائے. عربی تھوڑا سا برداشت کرو. جیتو کے معنی میں آیا، جیتو بالکتاب، کتاب لایا. جیتو آیا، اور جیتو بالکتاب، کتاب کے ساتھ آیا، مطلب کتاب لایا. یہ عربی کا لہجہ ہے. یہاں اللہ نے کہا ان الذین جاؤوا بالعفق، جو لوگ عفق لائے یعنی طوفان پیدا کیے. عصبۃ منکم، عصبہ کے معنی گروہ، 3 سے 10 تک یا اس سے کچھ کم زیادہ پر بھی اس کا شمار ہوتا ہے. عصبہ ایک گروہ، منکم تمہیں میں سے، کافروں میں سے نہیں، مشرکوں میں سے نہیں، تمہیں میں سے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے کیوں کہا؟ یہاں ظاہر کا اعتبار ہے. ظاہر کا اعتبار ہے کیونکہ یہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ غزوہ احد میں لڑنے بھی گئے تھے. راستے میں ایک بہانہ کر کے 300 لوٹ کے آ گئے تھے، یاد ہے قصہ؟ غزوہ احد میں سے 1000 گئے تھے لیکن 300 واپس آ گئے تھے. اس میں سے ایک سردار یہ بھی تھا. تو منکم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ گو ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، بظاہر اسلام والے ہیں، تو منکم ہی کہا جائے گا نا ظاہری اعتبار سے. ہاں باطنی لحاظ سے ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، آگے خبر دیا اللہ نے. ظاہری اعتبار سے
شریعت مطہرہ میں ظاہر کا اعتبار ہے، بلکہ ایک مشہور مقولہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی حدیث کا ٹکڑا ہو، کیونکہ حدیثیں بہت ہیں، پوروں کو دماغ میں رکھنا، احاطہ کرنا بہت مشکل کام۔ نحن نحکم بالظواہر، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وہو یتولی السرائر، اور وہ رازداں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اس لیے منکم کہا گیا اس کے ظاہر کے اعتبار سے کہ جس نے بھی یہ طوفان گڑھا ہے یہ تمہیں میں سے ہے۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافقین، اور اس کی ہاں میں ہاں جو ملانے والے ہیں یہ تین ہیں، حسان اور مستح اور حمنہ بنت جہش، یہ تین نام ہیں، دو مردوں میں سے دونوں بدری صحابی ہیں، اور تیسرے حمنہ جو حضور کے رشتہ داروں میں شامل ہے، یہ تینوں۔ اور مستح کے بارے میں تو آتا ہے، اگلی آیتیں بتاؤں گا جب آئیں گی، کہ یہ حضرت صدیق اکبر کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ کیا رشتہ تھا یہ تو نہیں کہا گیا، لیکن قریبی رشتہ دار تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ کمزور، مالی اعتبار سے مفلوق الحال میں سے تھے، ماہانہ ان کی مدد کی جاتی تھی۔ ان کا حال آگے آ رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پر پہلے جملے میں تسلی دی ہے، اللہ کو یہ تکلیف جو ہے نبی کی اور نبی کی محبوبہ چھائے کو، آپ کو اندازہ ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے کس کو پسند کیا، محبوب کس کو بنایا، حبیب کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساری کائنات میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس کو چاہا؟ بی بی عائشہ کو۔ بلکہ آپ نے بھرے محفل میں کہا، لوگوں نے پوچھا آپ سب سے زیادہ محبت کس کو کرتے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ سے۔ اور کہا مردوں میں؟ کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کے ابا کہا، حالانکہ دوستی ابو بکر سے پہلے سے تھی، عائشہ کے ابا کا۔ تو آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو چاہا، تو عائشہ اللہ کی محبوب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اصول کیا ہے معلوم؟ محبت کے اصول ہیں یہ، تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، میرا دل مجھ کو لوٹا دو، یہ سودا ہو نہیں سکتا۔ محبت میں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کوئی مرشد ہے، آپ اس سے محبت کی وجہ سے اس کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، گود میں اٹھا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا دستور ہے۔ اب اندازہ کیجئے ساری کائنات میں اللہ نے کس کو چنا؟ حبیب اللہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی نگاہوں میں محبوب کون ہے؟ بی بی عائشہ۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ محبوب کی محبوبہ کو تسلی دینا پہلا کام ہے۔ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ لا تحسبوه شرا لکم، لا تحسبوه شرا لکم۔ تحسبوہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں حضور اور صحابہ اور بی بی عائشہ اور سارے مسلمان قیامت تک والے شامل ہیں، اس میں آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ لا تحسبوہ، مت گمان کرو اس واقعے افک کو، شر لکم، کہ شر ہے تمہارے لیے۔ ہمارے پاس اردو محاورہ ہے، ہر شر میں خیر اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس شر میں کیا خیر پیدا کر دیا؟ اس شر میں اللہ نے کیا خیر پیدا کیا؟ اسی آیت میں ملیں گے، آپ کو جملے ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ پہلا، اس شر میں خیر یہ نکلا کہ اللہ خود فرماتے ہیں یہ پورا واقعہ آپ کے لیے خیر ہے، شر نہیں ہے۔ خبر دے دیا اللہ نے۔ اب کیسے خیر ہے اور کیسے شر نہیں ہے یہ سمجھائیں گے آپ کو، ایک ایک جملے میں آئے گا۔ کسی بھی مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بی بی عائشہ نے اس واقعے پر صبر کیا، اور صبر کیسا کیا ہے؟ کائنات میں نظیر نہیں ملتی اس کی، کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ وقت بچا تو میں آخر میں تشریح کروں گا اس کی، ان آیتوں کے ذیل میں۔ اس کائنات میں بی بی عائشہ کی طرح جو صبر تھا
جو ضبط اور تحمل تھا کہ نہ کھانا نہ پینا اور نہ نیند، اور نیند کی مقدار کتنا، سرمے کے برابر نیند نہیں آئی آنکھوں میں پورا مہینہ، تکلیف کا یہ عالم، آنسو رکتے نہیں تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی، میں نے حضور پاک سے جب سنا تو میں نے کہا میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا چلی جاؤ۔ وہاں جا کے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا بیٹی پریشان مت ہو، تم جیسے اچھے رتبے والی عورتوں کے لیے حسد ہوتا ہے اور لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے بھی تسلی دی، لیکن جب حضور پاک تشریف لائے اور بی بی عائشہ کو سمجھانے کے لیے 2 جملے کہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ سے استغفار کر لو، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تمہیں بری کر دے گا۔ یہ 2 جملے پر بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کی کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو استغفار کر لو، یہ تو کم سے کم درجے میں شک تو پیدا ہو گیا، محبوب کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی، یہ ان کو برداشت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں جواب کیا دوں، میں نے تو زیادہ عمر نہیں جھیلی ہے، زیادہ میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ وہ خود فرماتی ہیں زیادہ میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہے، ابھی کم عمر ہیں وہ۔ جب ان کا اعتراف ہے کہ میں نے زیادہ قرآن نہیں پڑھا ہے تو آج کل کی عورتیں بیچاری نہیں پڑھیں گی تو ہم کیا کہیں گے؟ مگر ان کی عمر کم تھی، یہاں تو عمر 80 سال ہو جا رہی ہے، نہیں پڑھ رہی۔ تو زیادہ میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا اور زیادہ میں تجربہ کار نہیں ہوں، مگر جو جملہ کہا انہوں نے، صحابہ کہتے ہیں بی بی عائشہ سے زیادہ ذہین، ہوشیار، برجستہ گو کوئی خاتون نہیں ہے۔ کیا برجستگی ہے! عربی کے جملے ان کے بڑے بلیغ ہیں مگر عربی آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو مجھے ترجمے کرنا پڑے گا نا، ترجمے کرنا پڑے گا۔ بخاری میں جو روایت آئی ہے اس آیت کے ذیل میں کتاب التفسیر میں، وہ فرماتی ہیں جواب میں ماں نے جواب نہیں دیا، باپ نے جواب نہیں دیا اور کہا ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ نبی کے سوال کے جواب میں صدیق اکبر نہیں بول سکتے، عائشہ کی والدہ ام رومان نہیں بول سکتی، بی بی عائشہ ہی کو بولنا پڑا۔ کم سن، کم عمر، زیادہ پڑھی لکھی نہیں، قرآن کریم سے ابھی مکمل واقفیت نہیں، وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں اگر آپ نے جو واقعہ سنا ہے آپ کے دل میں سنتے سنتے بیٹھ گیا ہے، اگر میں اس کا انکار کروں کہ میں اس میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے وہ کام کیا ہے، حقیقت میں جو میں نے وہ کام نہیں کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، تو آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ چکی ہے۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے وہ ایک ہی مثال ہے، یوسف کے ابا، یعقوب نام نہیں آیا اس وقت انہوں نے، تو یوسف کے ابا کہا، یوسف کے ابا کی بات سورہ یوسف میں ہے، پورے بیٹوں نے دھوکہ دیا باپ کو اور جھوٹ بولا، تو یوسف کے ابا یعقوب نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، اب تو صبر کرنا ہی بہتر ہے، واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد چاہی جائے گی، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، یہ بی بی عائشہ نے کہا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابھی حضور پاک اسی محفل میں ہیں جہاں بی بی عائشہ کا جواب ہوا تھا، ابھی حضور وہاں سے اٹھے نہیں اور وہی کیفیت کی طاری ہو گئی۔ جب وہی کی کیفیت آتی تھی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا، سردی کے موسم میں سانس پھول جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، تھوڑی دیر میں وہ کیفیت جاتی رہی، حضور ہنستے ہوئے آواز لگاتے ہیں عائشہ تم کو اللہ نے بری کر دیا۔ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھو نبی کے پاس حاضر ہو اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ عورت جب حق پر ہوتی ہے تو کیسا بولتی ہے دیکھو، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس معاملے میں
صرف میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بری کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا اللہ نبی کو وہی دے کر اطلاع کر دے گا، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا کہ میری شان میں آیتیں نازل ہوگی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی، میں اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھتی تھی۔ یہ ہے یہاں مضمون واقعہ۔ تو اب بتائیے عائشہ کے صبر کرنے پر، عائشہ کی شان میں 10 آیتوں کے نازل ہونے پر ایسی خصوصیات اللہ نے بیان کی ہیں، تو جو اس کو شر سمجھے اسے کیا کہا جائے، وہ تو سراپا خیر ہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی صحابیات پر اور عائشہ پہ الزام لگاتے ہیں، تو ان کا ایمان کیسے باقی ہے؟ یہ بحث آخر میں کروں گا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، مت گمان کرو اس واقعے کو کہ وہ تمہارے حق میں شر ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے۔ خیر کیسے ہے؟ خیر یہ ہے کہ اس صبر کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ دھل گئے، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، سارے ایمان والوں کی ہمدردی حاصل ہے، تمہاری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کریم کے ساتھ 10 ایسا امتیاز پیدا ہوتا ہے جو کسی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ کنواری عورتوں میں کسی سے آپ نے نکاح نہیں کیا سوائے عائشہ کے، سب یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں، کوئی 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ پہلی خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، ہر عورت مطلقہ تھی، بیوہ تھی۔ کنواری کوئی عورت اگر تھی تو بی بی عائشہ تھی، یہ پہلا امتیاز۔ سب کے پاس جب ہوتے تھے تو فرشتہ پیغام وحی لے کر نہیں آتا تھا، لیکن عائشہ کے ساتھ لحاف میں ہوتے تھے تو فرشتہ پیغام لے کر عرش بری سے آتا تھا۔ حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں حضور پاک قیامت تک کے واسطے آرام کر رہے ہیں، وہی کمرہ، وہی حجرہ عائشہ قیامت تک کے واسطے مسکن مانا گیا ہے، اور آپ کے ہی کمرے میں آخری دن گزارا آپ نے، وفات وہیں ہوئی۔ اور فرمایا وفات کے وقت میں آپ کا سر اقدس بین سحری و نہری، میرے سینے کے اور ٹڈی کے درمیان تھا، میرے لعاب دہن کے ذریعے آپ کے منہ میں لعاب دہن داخل ہوا۔ واقعہ سن چکے ہیں۔ بیماری کے موسم میں عبد الرحمن ابن ابی بکر یعنی حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لائے حضور کے پاس، حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ان کے کان پہ مسواک ہے، اشاروں میں سمجھ گئے کہ مسواک حضور کی پہلی پسند ہے، پہلی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا تو اس مسواک کو بی بی عائشہ نے لیا، کیا ہوا حصہ قطر دیا، صاف کر دیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے لے کر منہ میں چبایا، اور نرم کرنے کے بعد اس مسواک کو حضور کے منہ میں داخل کیا، تو لعاب عائشہ رسول اللہ کے منہ میں داخل ہوا مسواک کے ساتھ۔ یہ امتیاز کسی کو حاصل نہیں، کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ کی جو شان میں آیتیں نازل ہوئیں اس میں بھی کوئی ممتاز نہیں، خلیفہ اول کی بیٹی ہیں، اور کوئی خاتون خلیفہ کی بیٹی نہیں ہے، خلیفہ اول کی بیٹی ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ قرآن کریم کے 7 احادیث کو آپ ملائیں گے تو ایسے بہت سے امتیازات ملیں گے، تو یہ سب کیا ہے؟ خیر لکم ہے، تمہارے حق میں یہ خیر ہے۔ اور آج کے زمانے میں قیامت تک کے لیے ایک ترازو ہے، جو عائشہ کو بری سمجھتا ہے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو عائشہ پر براءت کا یقین نہیں کرتا ہے وہ اس کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ عادی باطل ہے۔ یعنی حق اور باطل کا امتیاز جناب عائشہ کی شان ہو گئی ہے۔ جو عائشہ کو بری سمجھے گا اس کا ایمان قرآن پر ہے، اور جو عائشہ پر براءت کا اعلان ہونے کے بعد بھی شک کرے گا اس کا ایمان نہیں ہے۔ اسی رکوع میں آ رہا ہے وہ بھی۔ ایسے کتنے خیر ہیں، میں نے تو کچھ بیان کیا ہے، ترتیب سے بہت سے خیر کا ذکر کیا ہے شارحین نے۔ حضرت عائشہ بھی حضور کو اتنا ہی چاہتی تھی، اتنا ہی چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں، یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بتا رہا ہوں میں،
آج ہمارے پاس کیا ہے سوائے مغلظات کی، منہ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جذبہ دیکھو، بی بی عائشہ سے حضور فرماتے ہیں جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ آخر سمجھتے کیسے ہیں؟ تو کہا جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ پہچان دیکھو، گالی گلوج نہیں ہے، یہاں رب ابراہیم ہے وہاں رب محمد ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے نا بھائی، دادا کا نام لو وہی بات ہے نا، تمہارا نام یا تمہارے دادا کا نام، بات تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں غایت غور و فکر کرنا کہ بی بی عائشہ یہ کیوں کہتی ہیں اور کبھی یہ کیوں کہتی ہیں۔ بی بی عائشہ بڑی سمجھدار، وہ کہتی ہیں اس وقت بھی بخدا صرف میں نام چھوڑتی ہوں، ذات تو میرے دل میں رہتی ہے آپ کی، لا اہجرو الا اسمک، صرف آپ کا اسم یعنی نام چھوڑتی ہوں، اس وقت بھی ظاہری طور پر ہجرت ہوتی ہے، نام سے ذات سے نہیں ہوتی۔ تو یہ طرفین کی محبت ہے، اس پر مستقل کتابیں ہیں، سیرت عائشہ پڑھیے، سیرت عائشہ پڑھیے تو آپ کو باقی جو چھوٹ گیا سے مل جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ آپ کے لیے شر نہیں ہے، آپ کے لیے خیر ہے، ہر معاملے میں خیر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر انسان کے لیے، منہم ان میں سے جو اس واقعے میں ملوث ہیں، مکتسبہ جو اس نے کمایا، من الاثم یعنی گناہ، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے بنیاد ڈالی، فاؤنڈر ہے وہ، برائی کو ایجاد کیا، اس کا گناہ زیادہ ہوگا، موجب کا گناہ ہوگا اس کا۔ باقی دو نے ہاں میں ہاں ملائی، تو ہاں میں ہاں ملائی کا مطلب سنا کم سے کم، غیبت کرنا یا غیبت کا سننا دونوں گناہ ہے، لیکن درجے میں فرق ہے، یہ ہے مکتسبہ من الاسم، جو جتنا گناہ کمایا اسی لحاظ سے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے بارے میں تفصیل دیکھنا ہے تو سورہ توبہ پڑھ لو، جہاں اللہ نے کہا نبی سے اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، اس کی خبر پہ کھڑے بھی مت ہو، آپ کا کرتا دینا، لعاب دہن ٹپکانا، یہ سب کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے۔ یہ بحث سورہ توبہ میں آئی، اس لیے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مکتسبہ جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ میں سے ہے، والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جو پلٹا ہے طوفان کے ساتھ، تولی کبرہ، کبر کاف بے رے، کبیر ہو چاہے کبر ہو چاہے کبرہ ہو، سب کے معنی بڑے ہی کے آئیں گے، اللہ اکبر کہو، اللہ کبیر کہو، مکبر کہو، کبورہ مقتن کہو، یہ کہیں بھی آئے گا تو بڑائی کے معنی میں آئے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس طوفان کو اس میں سے سب سے بڑا حصہ لیا ہے، مطلب گڑھا ہے، تیار کیا ہے، دماغ سے بنایا ہے۔ آج کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ماسٹر مائنڈ بولتے ہیں نا، ہاں کون ہے اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ؟ تو یہ اشارہ یہاں پر کیا گیا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور بڑا عذاب دنیا کا نہیں ہوتا، بڑا عذاب آخرت کا ہوتا۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی دکھاوا ہو جائے، وہاں اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ سب سے نچلا کا مطلب کافروں سے بھی نیچے، کافروں سے بھی نیچے، الکفار کے واسطے من النار ہے خالی، لیکن منافقین کے واسطے فی الدرک الاسفل ہے، نچلا حصہ ہے، نچلا حصہ جہنم کا سب سے زیادہ مہلک ہے، اس واسطے کہا گیا ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، اس ایک آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی، لولا کیوں نہیں،
اذ سمعتموہ جب تم نے اس واقعے کو سنا، ظن المؤمنون گمان کیوں نہیں کیا ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے، بانفسہم اپنے آپ کے ساتھ خیرا۔ یہاں عربیت جاننا ضروری ہے، دو جملے ایسے ہیں عربی سمجھائے بغیر سمجھا ہی نہیں سکتا میں۔ ظنّا فعل ماضی ہے، صیغہ غائب ہے، اور سمعتموہ صیغہ حاضر ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ کیا لہجہ ہے اللہ! لولا اذ سمعتموہ کیوں نہیں جب تم نے سنا تو تم نے خیال کیا، نہیں کہا مومنوں نے خیال کیوں نہیں کیا؟ مخاطب کو یہاں چھوڑ کر اللہ نے غیر مخاطب کو توجہ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ سننے والے جن کے لیے المناک عذاب ہے، ان کو تو توفیق ہو ہی نہیں سکتی ہے اچھا گمان کرنے کی، لیکن جو مومن ہیں مرد عورت ان کو گمان اچھا گمان کرنے سے کس نے روکا تھا؟ یہ ہے اصل میں لہجہ۔ سمعتموہ جمع صیغہ حاضر اور ظنّا صیغہ واحد اور غائب کا صیغہ، یہ فرق کرنے کی وجہ لکھا ہے شارحین نے۔ جب سنا ہے تم نے اس واقعے کو تو سننے والے مومنین کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ۔ اپنے ساتھ کیسے؟ بِأَنفُسِهِمْ اپنے ساتھ۔ قرآن میں اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ کئی گھنٹہ لگ جائے گا۔ کسی مومن پہ الزام لگانا گویا اپنے پر الزام لگانا ہے، کیونکہ مومن کا بھائی ہے، بھائی پہ الزام لگانا اپنے اوپر الزام لگانا ہے۔ آج جو مومنوں کی برائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایمان والے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، یہ برائی ہے اپنی، یاد رکھو اسی آیت سے۔ ایک جگہ فرمایا ہے اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیسے قتل کرتے اپنے آپ کو؟ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو بچڑے کی پوجا نہ کرنے والے قتل کریں تو دونوں ایک ہی خاندان ہے نا، مگر وہاں کیا کہا؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اخرجوا انفسکم، اپنے آپ کو نکالو۔ قرآن کریم میں اس کی دسیوں مثالیں ملیں گی آپ کو۔ تو اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ مومن کی برائی کرے، اگر ثبوت ہے تو اس کو ثابت کرے اور سزا دلائے، اور اگر ثابت نہیں کر سکتا ہے تو الزام لگا کر کوڑے نہ کھائے، اس سے برائی پھیلتی ہے۔ یہ کہا گیا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس واقعے کو تو گمان کیا ہوتا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بِأَنفُسِهِمْ اپنے آپ کے ساتھ خیرا، یعنی اچھا گمان کیا ہوتا۔ ظنّا کا تعلق خیرا سے ہے، مومن کے ساتھ کیسا گمان کرنا؟ خیرا، اچھا گمان کرو، جس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ بدگمانی جائز نہیں ہے۔ سورہ حجرات پارہ 26 میں اللہ نے اعلان کیا ہے مومنوں کے ساتھ تمہارا بدگمان ہونا اچھا نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ آیت پوری پڑھ لیجئے گا۔ غیبت کرنا جہاں منع ہے وہاں بدگمان ہونا بھی منع ہے۔ حسن ظن رکھو اور اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھو۔ اللہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ جیسا آپ کا گمان ہوگا ویسے ہی کرے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ آپ کا اپنی ماں کے ساتھ کیا خیال رہتا؟ میری ماں مجھ پر بہت مہربان ہے، میرے والد مجھ پر بہت شفیق ہیں، میرا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ تو ان بھلائیوں کے ساتھ ماں باپ کو پیدا کرنے والا کتنا مہربان ہوگا آپ کے اوپر، یہ نیت ہونا چاہیے مومن کی۔ تو مومن کا مومن سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے۔ افکن کے ساتھ مبین، کھلا سری جھوٹ ہے۔ اب اس کے بعد قانونی بحث ہوتی ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ قانون تو یہی ہے، اگر کوئی الزام لگائے تو 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ نہیں پیش کرے گا کوڑے کھائے گا، 80 کوڑے کھائے گا۔ اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے
لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، تو کیوں نہیں اس پر لاتا ہے 4 گواہ؟ الزام لگاؤ تو 4 گواہ پیش کرو۔ اب آپ کہیں گے میں اکیلا دیکھا تو کہاں سے 4 لاؤں؟ یہ جواب ابھی بعد میں آئے گا، اسی آیت میں آئے گا۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ فإذ لم یأتوا بالشہداء، پس اگر نہیں لائے وہ 4 گواہ، فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو بے شک وہ اللہ کے پاس جھوٹے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، سمجھ میں آئے گا، وقت لگے گا مگر سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اس آیت میں اللہ نے جو بات کہی ہے کہ 4 گواہ نہ ہو تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا ہے۔ فرض کرو آپ میں سے کسی نے کوئی برائی دیکھی، آنکھوں سے دیکھی، اور اگر اس پر 4 گواہ نہیں لا سکا تو اکیلے دیکھا، اکیلا گواہ ہے، اب اس کو اللہ کے پاس کیا کہا جائے گا؟ جھوٹا کہا جائے گا۔ وہ کہتا میں تو آنکھوں سے دیکھا ہوں، سچا ہوں میں، پھر اللہ کے ہاں جھوٹا کیسے ہوں؟ اللہ کے پاس جھوٹا ہونے کا مطلب اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے ضابطے میں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ایک اکیلا دیکھے تو ظاہر نہ کرے۔ کیوں؟ ظاہر کرے گا 80 کوڑے کھائے گا، ثبوت ملے گا نہیں، برائی پھیلے گی اس سے۔ اگر 4 گواہ ہیں تو بولیں، سزا ملے گی۔ تو اگر بولنے کے بعد سزا نہیں دلوا سکتا، خود سزا کھائے گا اور فاسق قرار پائے گا، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے غیر معتبر ہوگی، تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ خاموش رہے۔ نہیں خاموش رہے گا تو اللہ کے قانون میں وہ جھوٹا پکڑا جائے گا، جھوٹا شمار ہوگا وہ۔ اور اس قانون کی بہت مثالیں ہیں۔ قانون کی مثال ہے اللہ کے پاس آپ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق آپ جھوٹا شمار پائیں گے۔ اس لیے آپ کو 4 گواہ ہے تو بولیے، پیش کیجئے، تاکہ جرم ثابت ہو، سزا ملے۔ اور اگر آپ کے پاس آنکھوں دیکھا حال ہے لیکن ثبوت نہیں ہے تو آپ 80 کوڑے مت کھائیے، خاموش رہیے، ورنہ آپ جھوٹے ہی قرار پائیں گے اس قانون کے حساب سے۔ اور ایک سوال ہے، اگر کوئی اجنبی آدمی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تب تو خاموش رہے گا، لیکن اپنی بیوی کو دیکھے تو کیا کرے گا؟ اس کے لیے لیان ہے، پیچھے گزر چکا ہے۔ اب 4 گواہ نہیں، 4 قسم کافی ہے۔ وہ 4 گواہ کے بجائے 4 قسم کافی ہے، اسی کا حل ہے مسئلے کا۔ تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو اپنی گواہی کو پیش کریں گے تو اللہ کے پاس جھوٹے قرار پائیں گے، اللہ کے قانون میں جھوٹے پائیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ، تو تم کو چھو جاتا، فِي مَا أَفَضْتُمْ، جو تم نے زبان سے لیا ہے، فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب، بڑا عذاب، تم نے جو زبان سے برائی کو لیا ہے اس پر تم پر عذاب آتا۔ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم پر اللہ کی رحمت بھی ہے، تم پر اللہ کا فضل بھی ہے۔ توبہ کی توفیق دینا بھی اللہ کا فضل ہے، توبہ قبول کرنا بھی اللہ کا فضل ہے، احساس ندامت بھی پیدا ہو جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ تم پر ہے۔ اس کے بعد اس مضمون کو جو صحابہ کے درمیان مروج تھا، لوگ کیسا زبان سے لے کے باتیں کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم لے رہے تھے اس کو اپنے زبانوں سے، تلقونہ، تلقا ملاقات کرنا، پا لینا، زبان پہ لینا، بألسنہ لسان کی جمع ہے، اپنی اپنی زبانوں پر تم اس کو لے رہے تھے، وتقولون بأفواہکم، اور کہہ رہے تھے اپنے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، ایسی ایسی بات کہ جس کا اس کو تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں ہے، کوئی سچی خبر نہیں ہے، لیکن تم زبان سے لے رہے تھے۔ اور لیتے وقت کیا سمجھ رہے تھے؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اس کو تم گمان کر رہے تھے کہ بہت ہلکا گناہ ہے، چھوٹی بات ہے۔ آبرو ریزی، کسی مسلمان کی آبرو ریزی، اس کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے۔
ایک مسلمان کی عزت و آبرو مکہ کی عزت و آبرو نہیں، بیت اللہ کی عزت و آبرو کے برابر ہے۔ سنا ہے آپ نے حدیث یہ پیچھے آ چکی ہے، حضور پاک ذی الحجہ میں عرفہ میں موجود ہیں، صحابہ سے، حدیث لمبی ہے میں چھوٹا کرتا ہوں، ٹائم کم ہے، بات نہیں پوری ہوتی۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، لگتا تھا نیا مہینہ ہوگا، کچھ نام بدلیں گے آپ نے کہا ذی الحجہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ذی الحجہ تو ہے۔ کہا 9 تاریخ نہیں ہے؟ کہا 9 تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں بیت اللہ کی جو عظمت ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی جان اور مال اللہ کے پاس بیت اللہ کی عظمت کے برابر ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں آیا ہے ایک انسان کا قتل کرنا سارے انسانیت کا قتل کرنا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک کو قتل کرنا، اس کا مطلب اس نے قتل کرنے کو جائز سمجھا ہے، اس لیے انسان کا قتل کر دیا۔ ایک کا قتل کرنا سب کو قتل کرنا ہے، اور ایک کی آبرو ریزی کرنا سب کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک کے انکار کرنے سے پوروں کا انکار لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب جو نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں ان کی آبرو ہے، اس لیے کہا عند اللہ عظیم، وہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگلی آیت میں اللہ سکھاتے ہیں یہ کہنا چاہیے تھا اور آئندہ یہ غلطی نہ ہونا چاہیے۔ ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا اس کو تو کہا ہوتا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ ہم کلام کریں اس میں، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اس میں ہم کلام کریں یہ ہمارے واسطے مناسب نہیں ہے۔ سبحانک، پاک ہیں آپ، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ بہتان غیبت اور تہمت اور بہتان، کسی کی غیاب میں ایسی برائی کرنا کہ سنے تو اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اس میں برائی ہے تب بیان ہو رہی ہے، فرمایا برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ تہمت ہوتی، اور اگر وہ تہمت کا حقدار خود ہے اور دوسروں پر لاد دیا تو بہتان ہے، بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم اعادہ کرو اس کے مثل کبھی بھی، یعنی ایسی غلطی اب قیامت تک نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت تک کے واسطے نصیحت کرتا ہے رب کریم کہ اس جیسی غلطی، ایسی حرکت تم سے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ چونکہ تم مومن ہو تو یہ خدا کی نصیحت تمہیں ماننا چاہیے۔ اور آج ان آیتوں کے نزول کے بعد 1400 سال گزر گیا، اب بھی کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، بی بی عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، تو ان کنتم مومنین سے باہر ہو جا رہے ہیں، باہر ہو جا رہے ہیں۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے جو شیعہ حضرات ام المومنین پر تہمت آج بھی لگاتے ہیں، وہ اس آیت کی بنا پر ایمان سے خارج ہیں، اسی آیت کی وجہ سے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو ایسی غلطی قیامت تک نہیں کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں، احکامات۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ علم والے ہیں اس لیے تمام قانون کا احاطہ کیا، حکمت والے ہیں ہر سزا میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد جو لوگ سن لیتے ہیں کوئی بات
اس کو فوراً پہنچانا چاہتے ہیں اگلے تک. فرمایا یہ بے حیائی کو پھیلانے کی بات ہے. آج کل بہت سی چیزیں واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا دو. تحقیق کرنے کی نوبت نہیں آتی. اس آیت پر غور کرو, اس آیت پہ غور کرو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھیلائیں بے حیائی, فی الذین آمنوا, ایمان والوں میں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے المناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور آخرت میں عذاب کس کو ہوگا؟ جو غیر مومن ہوگا, جو حرکتیں کرے گا. تو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک صاحب نے کوئی بات سنا اور کہا بھائی میں نے یہ بات سنی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, مگر سنا ہے میں نے, فلاں صاحب بول رہے تھے, فلاں صاحب اچھے دکھائی دیتے, انہوں بول رہے تھے. آپ نے تحقیق نہیں کیا. سورہ حجرات پارہ 26 میں بھی یہی مضمون ہے. اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی آدمی خبر لایا ہے تو اس کی تحقیق کرو. آپ نے سنا اور 2 کو نقل کر دیا, ان 2 نے 4 سے نقل کر دیا, کیونکہ ہر آدمی کے دوست ہوتے نا. تو یہ بات جو جھوٹی تھی آپ نے 1 کے بجائے 2 کو دیا, ان 2 نے 4 کو دیا, 4 نے 40 کو پہنچا دیا. آپ کا مقام کہاں رہا؟ پھیلانے والوں میں رہا. اس پر اس آیت کے ساتھ ایک حدیث یاد کر لیجئے, بخاری کی روایت ہے یا مسلم کی ہے نہیں معلوم, لیکن صحیح ستہ کی ضرور ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے واسطے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اسے بیان کرے. یعنی سننے کے بعد بیان کرنا نہیں ہے, سننے کے بعد تحقیق کرنا ہے. سورہ فرقان میں مومن کے صفات آئے ہیں, اس میں ایک صفات کیا ہے؟ لم یخروا علیہا صما وعمیانا, اندھے بہرے گونگے ہو کے ہر بات پہ نہیں گر جاتے, تحقیق کرتے سچی ہے کہ جھوٹی ہے. آج مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ جھوٹ کے پھیلانے میں شریک ہے. اس آیت کی خلاف ورزی, سورہ حجرات کی خلاف ورزی, اس حدیث کی خلاف ورزی. جب آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو چپ تو بیٹھ سکتے نا, چپ بیٹھ جانا. ایسی کوئی خبر آئے تو ڈیلیٹ کر دینا, آگے نہیں جانا, کیونکہ آگے بھیجنے میں آپ اس کے پھیلانے میں شریک ہو گئے. یہی یہاں کہا گیا. بے شک جو لوگ بے حیائی کو چاہتے ہیں کہ پھیلے ایمان والوں میں, یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھیلاؤ ہو بے حیائی کا ایمان والوں میں, ان کے لیے المناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے, یعنی ہر حکم کی مصلحت اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اللہ نے کیوں روکا ہے, اس سے نقصان کیا ہوگا, تم نہیں جانتے. برائی پھیلے گی. برائی پھیلنے سے کیا ہوتا؟ بار بار برائی کا چرچا ہونے سے برائی کی اہمیت کم ہو جاتی, اس کے گناہ ہونے کا احساس کم ہو جاتا. جیسے آج فضول خرچی ہے, اسراف. لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب لوگ بولتے رہتے اسراف, شادی خانے میں کہاں اسراف ہوتا؟ کھانا ہے, وہ تو 22 آئٹم کھانا ہے, 22 آئٹم کھا رہے ہیں, اسراف نہیں ہے. اس کی اہمیت ختم ہو گئی, اسراف کوئی مانتے نہیں اس کو. بڑے بڑے مرشد کھا رہے ہیں, کیوں؟ اس کو اسراف ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو برائی کی ویلو برائی سے کم ہو گئی, دیکھتے دیکھتے, سنتے سنتے, بولتے بولتے ویلو ختم ہو گئی اس کے. اب اسراف نہیں رہا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزے کی حالت میں افطاری کرنے بیٹھے, کئی نعمتیں سامنے ہیں, تو ان کو یاد آ گیا کہ دنیا ہی میں دے دیا اللہ نے نعمتیں, نیکیوں کا بدلہ. ایسا نہ ہو قیامت میں پکڑا جاؤں. روتے روتے اٹھ گئے, کھانا نہیں کھا سکے, افطار چھوڑ دیا. سورہ احقاف پارہ 26 انہوں نے یہ آیت سنائی ہے. وہ آیت میں سنا دیتا ہوں آپ کو. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. یہ آیت ہے کہ تم نے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے لیا, مزے اڑا لیا. اب میرے پاس دنیا کے بعد آخرت میں کیا ملنے والا ہے اس پر؟
یہ آیت پر عبدالرحمن ابن عوف روتے روتے افطار نہیں کر سکے. آج ہم 22 آئٹم کھاتے کھاتے کھانے کا مذاق، کھلانے والے کا مذاق، کھانے میں عیب، کیا کیا عیب نکالتے. میں تو دہرا نہیں سکتا، ٹائم خراب ہوگا. میں کیوں دہراؤں؟ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، جانا ہی چھوڑ دیا. نہ بلاؤ نہ آؤ، ضرورت ہی نہیں ہے. گھر میں ٹائم پہ کھانا کھاؤ، سو جاؤ، کم سے کم 2-4 سال اور جئیں گے. ہاں کوٹا بچا رہے گا تو موت تھوڑی آئے گی. اگر آپ کی ایک روٹی ایک بوٹی باقی ہے تو آپ کی موت نہیں آئے گی. کھانا کم کھاؤ، حیات لمبی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے. فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کی روٹی باقی ہے ابھی، تو کہیں گے اب موت نہیں آ سکتی، روزی پوری ہونا. الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک رزق کی تکمیل نہیں ہوگی موت نہیں آئے گی. کھانا کم کر دو، خود بخود حیات لمبی ہو جائے گی. یہ تو راز ہے. جتنا زیادہ دعوتیں کھاؤ گے جلدی موت آئے گی. سن لو موت کیسے آئے گی. پورا کھانا پہلے کھا لیں گے آپ، جو 10 دن میں کھانا ہے وہ 2 ہفتے میں کھا لے رہے ہیں آپ. دعوتیں زیادہ کھانا ہرگز مفید نہیں. ایک تو مغرب بعد نہیں کھلاتے، عشاء بعد کھلاتے. بات چیت کرنا مکروہ ہے، عشاء بعد مکروہ ہے بات کرنا، تو کھانا کہاں، مغرب بعد کھلانا چاہیے. دوسرے فضول خرچی ہوتی ہے. تیسرے کھانا ضائع ہوتا ہے. شادی خانہ اتنا دور لے جا کے رکھتے ہیں کہ غریب وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. بدترین ولیمہ وہ ہے جہاں غریب نہیں پہنچ سکتا. بدترین ولیمہ ہے جہاں غریب شریک نہیں ہو سکتا. بلا شادی خانہ ہے، دور لے جا کر اس لیے کرتے ہیں کہ بڑی شان نظر آئے. اللہ کے حکم کو توڑنے والوں کی شان وہاں نظر آئے گی قیامت میں. ہاں سنت کے چھوڑنے والوں کی شان یہاں دکھائی دیتی ہے، وہاں نظر آئے گی. جب سوال ہوگا کہ تمہاری شادیاں نبی کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ شان والی تھی کیا، تم نے کیوں ایسا کیا، جب جواب دینا پڑے گا آپ کی شادی نبی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. سادگی، اتنی سادگی کی مسجد میں بیٹھو، جو حاضر ہیں وہ گواہ بن جائیں گے. نکاح ہو گیا جمعے والے کپڑے میں، اسی کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، الگ سے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. تو عبدالرحمن ابن عوف 10 مبشرہ میں سے ہیں. زیادہ کھانا دیکھ کر روتے روتے اٹھ گئے، افطار نہیں کر سکے. ہم کو احساس کب ہوگا؟ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمتہ اس کی رحمت نہ ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. رؤوف میں رحیم میں کیا فرق ہے؟ رؤوف رأفت سے بنا ہے، رأفت نرمی، اور رحمت رحم سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو دل میں نرمی ہوتی، اب آپ کہیں گے اللہ کا تو دل ہی نہیں ہے تو دل میں نرمی کہاں سے پیدا ہوتی؟ دل میں نرمی ہونے کے بعد جو آپ معاملہ کرتے ہیں وہ یہاں مراد ہے، شفقت. اللہ بندوں پہ رؤوف ہے، اللہ بندوں پہ بہت مہربان ہے. اللہ بندوں پہ کتنا مہربان ہے، ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. دنیا کی کوئی ماں اتنی مہربان نہیں ہو سکتی، دنیا کا کوئی باپ، دنیا کا کوئی مرشد، دنیا کا کوئی استاد اتنا مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے. یہ کتاب پوری ہے، میں اس میں سے ایک حدیث سنا رہا ہوں. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو بہت تسلی ہو جاتی ہے، بہت تسلی ہو جاتی ہے. ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لے کے کھانا پکا رہی تھی. آگ کی گرمی کا احساس ہوتا تو بچے کو لے کے پیچھے ہٹ جاتی، اور کھانا پکنے کا خیال آتا، آگ بجھنے لگتی تو آگ جلانے کے لیے آگے بڑھ جاتی. اسی کشمکش میں کھانا بھی پکنا ہے اور بچہ بھی بچنا ہے. اسی کشمکش میں رسول اللہ نکلے، مسجد سے نکلے. چہرے اقدس پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ خاتون بھاگ بھاگ کے آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ماں پوچھ رہی ہے. ماں کی محبت بچے کو آگ سے بچا رہی ہے. اسی کیفیت کو نبی سے تصدیق کرنے پہنچ جاتی ہے. کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے سر جھکا لیا اور کہا نہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. اس خاتون نے پلٹ کے پوچھا پھر اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟
سر جھکا لیا اللہ کے رسول نے، تھوڑی دیر غور و فکر کیا، فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اس ماں کے ذریعے امت کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے ان کے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کے سوا اور کسی کو داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کی محبت اپنے بندوں پر یہ ہے رؤوف اور یہ ہے رحیم، اللہ بندوں میں مہربان ہے۔ آپ کو اللہ سے ایسی ہی امید رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی ماں سے کیسے امید ہے؟ میری ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، میرے باپ، میرے استاد، میرے شیخ کیسا سلوک کرتے تھے، ان سب کے دلوں کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا مہربان ہے، ایسی امید رکھنا چاہیے اللہ سے۔ یہاں تک یہ مضمون پورا ہوا کہ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بات پوری ہو گئی۔